الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدود طائر سدرہ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین کافروا کہ اے کافرو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین منافقو کہ اے منافقو، یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین مشرکو اے مشرکو، بلکہ یہ فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر تو وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر تو وہ ہے جس کا ثواب 80,000 سالوں سے بھی زیادہ ملتا ہے، لیلۃ القدر تو وہ ہے جو کہ بہت قدر و فضیلت والی رات ہے۔ دوست ہوتا ہے شب قدر میں ان 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ پہلا انسان ہے شراب پینے والا، شب قدر میں شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے ماں باپ کا نافرمان، شب قدر میں ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے کی معافی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ دوسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری دفعہ پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اور چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تمہارا باپ۔ جو انسان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے شب قدر میں اس کی معافی نہیں ہوتی۔ پہلا ہے شراب پینے والا، دوسرا ہے ماں باپ کا نافرمان، تیسرا ہے رشتہ داروں سے لڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ جو انسان رشتہ داروں سے لڑا ہوتا ہے اس کی شب قدر میں معافی نہیں ہوتی، اس کی شب قدر میں بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا ہے کینہ رکھنے والا۔ کینہ کیا ہے؟ ایک ہے بغض اور ایک ہے کینہ۔ بغض ہے کہ مجھے اس بھائی سے نفرت ہے اور کینہ ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ کینہ رکھنے والے کی شب قدر میں معافی نہیں ہوتی۔ جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، لیلۃ القدر یہ ایک جس کے معنی قدر و منزلت ہیں، اسی لیے اسے شب قدر بھی کہتے ہیں۔ اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہیں، اس لیے کیونکہ اس سال کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں، اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے شب قدر بھی کہتے ہیں۔ شب قدر یعنی تنگی کی رات، یا اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ اس دن جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں اس کی بہت قدر و منزلت اور ثواب ہے۔ Now students, I have some questions for you about Laylat al-Qadr. قدر کے کیا معنی ہیں؟ Pre-9th حرم کم عزت و شرف۔ Clap for this girl. لیلۃ القدر رمضان کے کس عشرے میں آتی ہے؟ کم آخری عشرے میں۔ Clap for this boy. لیلۃ القدر کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ Level 8.
Come. 1000 महीनों से। Clap for this girl. कुरान पाक कब नाजिल किया गया? You come. लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र. Clap for this boy. तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग अपने बच्चों की निसाबी और गैर निसाबी कारकर्दगी में घर बैठे शामिल हो सके। शुक्रिया।